مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنواریں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال عطا فرمائے، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40 نیک اعمال عطا فرمائے۔ جو اسپیشل پرسنز ہیں، گونگے، بہرے، نابینا اور معذور، ان کے لیے 27 نیک اعمال عطا فرمائے۔ قیدیوں کے لیے 52 نیک اعمال عطا فرمائے۔ ان نیک اعمال میں اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا والے کام کون سے ہیں، اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کسی ایک نیک عمل کو لیتے ہیں اور اس کے فوائد، اس کے فضائل، اس کی برکتیں بیان ہوتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی اس میں بیان ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا نیک عمل ہے وہ بہت اہم ترین نیک عمل ہے۔ اس نیک عمل کے متعلق میں یہ عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا نیک اعمال میں سب کچھ ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ نیک اعمال میں جو ایک نیک عمل ہے نا، اس میں سب کچھ ہے۔ وہ نیک عمل کون سا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ کیا آج آپ نے کنز الایمان مع خزائن العرفان یا نور العرفان سے کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی یا سنی، یا صراط الجنان سے کم و بیش 2 صفحات پڑھ یا سن لیے؟ آپ نے سوال سنا کہ کنز الایمان شریف، خزائن العرفان یا نور العرفان سے کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ روزانہ پڑھنے یا سننے ہیں، یا صراط الجنان شریف سے کم و بیش 2 صفحات پڑھ یا سن لینے ہیں۔ آئیے اس کے متعلق ہم سنتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں، اور آپ علم و حکمت کے بہترین مدنی پھول دیتے ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور نیک عمل یہ سنا کہ تلاوت بھی کرنی ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے یا سننا ہے، اور تفسیر بھی، اس کے کچھ فوائد آپ بیان فرمائیں۔ قرآن پاک تو ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، جس کو حصول برکت کے لیے چھونا یہ بھی برکت ہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کا گھر میں موجود ہونا یہ بھی خیر و برکت لاتا ہے۔ قرآن پاک تو ہے ہی برکت نا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کتاب کو خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ بھی بنایا ہے، ہدایت بھی ہے، اور اس کے بے شمار فضائل، بے شمار برکتیں ہیں۔ چونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے نا جی، یہ 3 الگ الگ کام ہوئے، جی، تلاوت، ترجمہ، تفسیر۔ اچھا، تھوڑا سا اگر اس نظر سے ہم دیکھیں نا کہ تلاوت کرنے والا تلاوت تو کر رہا ہے، لیکن یہ پیغام ہے میرے رب کی طرف سے میرے لیے۔ ہر ایک اگر اسی نظر سے دیکھے اور اسی انداز میں سوچے کہ میرے رب کا پیغام میرے لیے، اللہ اللہ، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے، میرا رب مجھے کیا ارشاد فرما رہا ہے، میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ اگرچہ تلاوت کرنا اس پر بھی اجر و ثواب ہے، جی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، یعنی ایک حرف اگر تلاوت کریں گے نا، اللہ اللہ، 10 نیکیاں من جانب اللہ عطا کی جائیں سبحان گی۔ اللہ، اور میرے آقا یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، نہیں الف لام میم اگر کسی نے پڑھا ہے سبحان اللہ، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے،
الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف. سبحان اللہ. تو جس نے الف پڑھا 10 نیکیاں مل گئیں، لام پڑھا 10 نیکیاں مل گئیں، میم پڑھا 10 نیکیاں مل گئیں. سبحان اللہ. تو سبحان جتنا زیادہ تلاوت کرتا چلا جائے گا برکتیں تو ملیں گی، جی جی لیکن یہ قرآن مجھے کیا فرما رہا ہے. جی جی، یعنی وہ پڑھ رہا ہے، اس کی تو کتاب فضائل، اس ہدایت کی ہے نا. برکتیں مل رہی ہے، جی جی. لیکن پیغام کیا ہے، معنی پیغام کیا ہے وہ مفہوم مجھے کیا پتہ ہے، نہیں چلا. میرا رب کیا فرمانا چاہ تو رہا ہے. اس کے لیے ترجمے کی طرف اور تفسیر کی طرف بڑھنا پڑے گا. گو کہ اس کو عربی آتی بھی ہو، پھر بھی اس کا ترجمہ اور جی تفسیر. بالکل ایسے ہی ہے کہ عربی اگر آتی ہے نا تو وہ قرآن پاک کو ہو سکتا ہے کہ لغت کے اعتبار سے یا اپنے الفاظ کے اعتبار سے دیکھ رہا ہو. جی ذرا لفظ صلاۃ ہے، جی اقیم الصلاۃ، جی اللہ کا حکم ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نماز قائم کرو، جی لیکن اگر لفظ صلاۃ کے اعتبار سے دیکھیں تو صرف لفظ صلاۃ کے 17-18 معانی تو لغت والوں نے ذکر کیے ہوئے. اللہ اکبر. صلاۃ لفظ صلاۃ کے جی معنی، صرف ایک یعنی لفظ کا ایک معنی. لفظ کے معنی. اور یہ صرف ایک مثال ہے کہ یہ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جن کے معانی اس سے بھی کہیں زیادہ ذکر کیے او گئے. ہو، اچھا. صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے. جی جی جی. صلاۃ کا ایک معنی جو ہے یہ جس طرح یہ بوٹی چڑھائی جاتی ہے نا سیخ پہ، اچھا. تو یہ بھی اس کا ایک معنی ہے. تو اس طرح کے اور بھی کئی معنی ہیں. جی جی اگر صرف وہ اپنے زبان کے اعتبار سے جائے گا کہ جناب دیکھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ اپنے حساب سے ترجمے کرنا شروع کر دے. تو ایسے تھوڑی ہوگا. ترجمہ تو وہی ہے. کئی آیات اس طرح کی ہیں کہ جن کی تفسیر حدیث میں آئی ہے، جی. اچھا. اور کئی آیات اس طرح کی ہیں کہ جن کی تفسیر میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابہ نے سوالات کیے، اکابر صحابہ سے دیگر تابعین سوالات کرتے رہے، اور یوں اس انداز میں کتاب کا فہم ہم تک پہنچانا. تو اپنے اعتبار سے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جی اور اگر صرف تلاوت پر رہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ترجمہ تو آتا نہیں، تفسیر کا تو پتہ نہیں، میرے رب نے مجھے کیا فرمایا اس کی تو خبر ہی نہیں ہے. تو جب اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے تو قرآن میں غور و فکر کیسے ہوگا. یعنی فکر آخرت اگر کسی مقام پر دلائی گئی ہے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے. صحیح. تو بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے نا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت تلاوت کی جا رہی ہے جس میں عذاب کا تذکرہ ہے. جو سامنے والا اگر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا نا تو اسے فکر آخرت آئے گی، جی زندگی کیسے گزارنی ہے اس طرف توجہ جائے گی. میں گناہوں میں زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے اپنے انداز زندگی میں تبدیلی لانی ہے، یہ سوچ بنے گی، یہ ذہن بنے گا. جی. اور اگر ایسے ہی وہ پڑھتا نکل گیا تو اب جو مقصود قرآن ہے اس کی طرف تو توجہ نہ گئی. یہ جو آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا نا، اس سے اگلے کلمات جو فرمائے جا رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. تو قرآن پاک خود دعوت دے رہا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو جی. اور دیکھو کہ تمہارا رب تمہیں کیا ارشاد فرماتا ہے. اور اس پر میں 2 احادیث طیبہ وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر بارگاہ اقدس ہیں، فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. اے ابو ذر، تو صبح اس حال میں کرے کہ تو ایک آیت کتاب اللہ کی سیکھ لے. اللہ اللہ. اللہ کیا فرما رہا ہے، میرے لیے اس میں کیا حکم ہے، اس آیت کے مطالب و مفاہیم کیا ہیں، تو اس ایک آیت کو سیکھ لے. تو یہ ایک آیت کا سیکھنا یہ 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. ہمارے ہاں تو ترجمہ اور تفسیر کا جو حلقہ جی اسلامی بھائیوں کا ہوتا ہے تو نماز فجر کے بعد ہوتا ہے نا. جی. صبح کی ابتدا ہی میں اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر اللہ پاک کا کلام وہ سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور اسے سمجھ بھی رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنہ. جس نے قرآن کو سیکھا اور اسے سکھایا، واخذ بما فیہ، اور قرآن میں کیا ہے اسے حاصل کر لیا. یعنی مطالب و مفاہیم
کی طرف اس نے توجہ کی جی تو یہ قرآن کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت کی طرف رہنمائی کرے گا. اللہ 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 سبحان اللہ. حصول جنت کا اور دخول جنت کا ذریعہ بن گیا رب کے کلام کی طرف توجہ کرنا. سبحان اللہ. یہ فوائد ہیں جو کہ ترجمہ اور تفسیر اور قرآن پاک کو سمجھنے سے ہمیں حاصل ہوں گے. ابھی آپ جو حدیث پڑھ رہے تھے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ جیسے آپ عربی میں پڑھ رہے تو سمجھ تو نہیں آ رہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں, لیکن جب آپ نے اس کے اردو میں جو معنی بیان کیے تو سمجھ میں آیا کہ آپ نے کیا بیان کیا. تو مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح جب ہم تلاوت کر رہے ہیں تو واقعی جب تک ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھیں گے جب تک ہمیں کیسے سمجھ پڑے گا کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم فرمایا. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس میسیجز ہیں. اب کسی دوست کا میسیج آتا ہے تو ہم بڑی شوق سے دیکھتے ہیں, اس کو بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں, اور جو جتنا قریبی دوست ہوگا اتنا پہلے اس کے میسیج کو دیکھیں گے. یعنی 10 12 20 میسیج ہمارے پاس اگر موبائل پر آئے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے جو بہت قریبی ہے, جو ہمارا دوست ہے, کہ یہ میرا دوست مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, اس نے کیا مجھے میسیج دیا ہے, کیا مجھ سے پوچھنا چاہ رہا ہے یا کیا مجھے بتانا چاہ رہا ہے. لیکن واقعی کہ قرآن پاک جو رب کا کلام ہے, اللہ پاک کے میسیجز ہمارے پاس ہیں, رب کے خطوط ہمارے پاس ہیں, تو ہم اس کو واقعی جس طرح سمجھنا چاہیے اس طرح سمجھتے نہیں. اور ہمیں پتہ چلا کہ صرف پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گا, پڑھنے کے فضائل اور برکتیں ضرور ملے گی, لیکن یہ جو نیک عمل ہے کتنا اہم نیک عمل ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے, جب تک ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اچھا اس میں تھوڑا سا اگر اس نظر سے بھی دیکھیں نا, موبائل میں میسیج آیا جی میرے کسی جاننے والے کا ہے, وہ میسیج ہے انگلش میں, مجھے انگلش نہیں آتی, تو کیا میں صرف دیکھ کے چھوڑ دوں گا؟ ہاں صحیح. اب میرا اتنا پیارا دوست ہے, اس نے مجھے میسیج کیا ہے تو پتہ نہیں یار کیا خاص بات کی ہو, اللہ اللہ. یا کسی ادارے میں کسی نے کوئی درخواست دی کسی بھی کام کے لیے, جی تو دفتری زبان کئی جگہوں پر انگلش ہے, اب اسے انگلش نہیں آتی, دفتر نے اس کے نام کو لیٹر جاری کر دیا, اب لیٹر آ گیا تو کیا یہ تھمالے ڈالتا رہے گا کہ میرے نام کتنا پیغام آ گیا, لیٹر آ گیا, خط آ گیا, اس میں لکھا ہوا گیا تمہاری درخواست قبول ہوئی نہیں ہوئی, اللہ یا اس کا پروسیس آگے کیا ہوگا, تم نے کیا کرنا ہے, تمہارا کام ہو جائے گا لیکن اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا. قرآن پاک کی تلاوت اگر کریں نا تو قرآن پاک میں اولئک هم المفلحون, ذالک الفوز العظیم, ذالک هو الفوز المبین, تو اس طرح کی کئی چیزیں ذکر فرمائی گئی ہیں نا کہ یہ ہے کامیابی, یہ بڑی کامیابی ہے, یہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو کئی ایک مقامات پر اس طرح کی چیزیں ذکر فرمائی گئی کہ یہ کام کرنے والے کامیاب ہیں, تو اب پتہ ہی نہیں کہ وہ کامیاب ہونے والے کون ہیں, یہ فوز و فلاح والے کون ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ پتہ ہوگا کہ یہ لوگ ہیں جو کامیابی کے زینے طے کر چکے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ رضائے الہی جن کا مقدر بنے. تو وہ توجہ جاتی ہے نا کہ یہ کامیاب ہوئے تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے باغات تیار کی ہیں. جب وہ لوگ کون ہیں جن کے لیے باغات تیار کی ہیں, تو پیچھے ان کے اوصاف ذکر کیے گئے نا, تو اب پتہ ہوگا کہ کن کی بات ہو رہی ہے, تو وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ الکریم, بہت بہترین ہمیں مدنی پھول ملے, اور اس کی ایک مثال دی ہے جو یاد آئی. بادشاہ نے رات کے وقت کوئی خط بھیجا اپنی رعایا کو, تو جو تفسیر کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا تو وہ اسی طرح ہے کہ وہ خط تو آ گیا لیکن اندھیرا ہے, چراغ نہیں ہے ان کے پاس. تو اب ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بادشاہ نے حکم فرمایا ہے, خوشخبری ہے یا پھر کوئی خوشخبری ہے کیا نہیں ہے, تو وہ ڈرے رہیں گے, وہ خوف زدہ رہیں گے کیونکہ ان کے پاس چراغ ہی نہیں ہے. اور جو تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح ہیں کہ بادشاہ نے خط بھیجا ہے تو ان کے پاس چراغ ہے, اور انہوں نے وہ دیکھ لیا کہ بادشاہ نے کیا لکھا ہے, تو ان کو پتہ چل گیا. ماشاء اللہ الکریم, یہ بہت نیک عمل اہم ترین ہے. یہ ہر خوش کو تر کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے, میرے رب کا کلام ہے, ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے. جب ہم تفسیر پڑھیں گے تب پتہ ہمیں چلے گا. آئیے ہم اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, کامیابی کا راستہ. اس میں ہم امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنتے ہیں. اس نیک عمل کے حوالے سے امیر اہل سنت کیا فرما رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے, آپ نے جو ہمیں نیک عمل عطا فرمایا ہے اس میں 3 آیت ترجمہ یا تفسیر قرآن پاک سے پڑھی جائے یا صراط الجنان سے پڑھی جائے. تو ہم یہ سب پڑھتے تو ہے لیکن یہ سب یاد نہیں رہتا, تو یہ سب یاد کیسے رہے, براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں. ایک تو نا بطور فارمولیٹی پڑھنا, ایک ہے کہ توجہ سے پڑھنا, دونوں میں فرق ہے. مطلب یہ کہ توجہ سے بندہ پڑھے, ایک بار پڑھنے سے تو سب یاد نہیں ہو جائے گا. جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں عام طور پہ وہ بھی ایک آیت کو کتنی بار وہ رٹتے ہوں گے, پھر جا کے حفظ ہوتا ہوا قرآن کریم.
جبھی تو سالوں لگ جاتے ہیں، دن روزانہ گھنٹوں اس پر محنت کرنی ہوتی ہے. تو آپ بولو کہ میں ایسے سرسری طور پر نظر کروں اور میرے دماغ میں سب بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے، تو یہ مشکل ہے. تو کوئی صاحب کبھی مضبوط حافظے والا ہوتا ہے کہ ایک بار دیکھ لے اس کو یاد ہو جائے. تو اعلیٰ حضرت تھے، ان کے واقعات اس طرح یاد ہو جاتا تھا. بعض اور بزرگوں سے بھی اس طرح کے ملیں گے کہ وہ ایک بار سن لیا پڑھ لیا تو یاد ہو جاتا، لیکن جنرلی نہیں ہوتا ایسا، محنت کرنی پڑتی ہے. انشاءاللہ صراط الجنان پڑھیں، ضرور پڑھیں اور کوشش کریں، انڈر لائن ضرور لگائیں. جبکہ آپ کے اپنے زر خرید ہے، مطلب پیسوں سے خریدی ہوئی ہے یا تحفے میں ملی ہوئی ہے، یا آئندہ بھی کھولنے میں پھر دیکھ لیا کریں، دوبارہ پڑھ لیں، دوبارہ پڑھ لیں، کنٹینیو کریں نا پڑھنا. تو انشاءاللہ لفظ تو لفظ تو پھر بھی یاد ہونا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کسی حد تک یعنی کہ مضمون پہ یاد ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. آئیے ایک سوال کی طرف بھی بڑھتے ہیں. محمد اعجاز المصطفیٰ تاری، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن پاک کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرما دیں. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے فضائل یہ تو کافی سارے ہیں. ترجمہ پڑھیں گے اس کی برکتیں ملیں گی، تفسیر پڑھیں گے اس کی برکتیں ملیں گی، لیکن جو احادیث طیبہ میں قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل بیان کیے گئے، جس طرح بھی میں نے حدیث شریف پڑھی، من قرأ حرفا من القرآن، تو من القرآن میرے آقا نے ارشاد فرمایا. تو یہ جو فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں احادیث طیبہ میں، تو یہ عربی متن کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے تو یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی. باقی ترجمہ اور تفسیر کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اور ویسے بھی ہمارا جو ایک ذہن ہوتا ہے وہ ہے کہ بہتر سے بہترین کی طرف بڑھیں، تو بہتر سے بہترین تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر کی طرف بھی بڑھیں. ماشاء اللہ الکریم. اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کچھ تو آپ نے وضاحت بھی فرمائی تفسیر کے حوالے سے، تھوڑا اور اس کو اگر کھولیں کہ تفسیر جو ہے اس میں اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، کہ ہم اسے ہی پڑھیں، اور کیا ہر تفسیر ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی؟ اور جو بزرگوں نے اور علماء نے، جو مفسرین نے تفاسیر قرآن پاک پر اتنی لکھی، اس کے متعلق کچھ آپ فرمائیں. ویسے تو اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تحریری کام ہوا ہوگا وہ شاید خدمت قرآن پر ہوا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی شروع دور سے اگر دیکھیں نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا قرآن پاک سمجھنے کے لیے کوشش کرنا، سمجھانے کے لیے کوشش کرنا بڑا مشکل کشا. علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا تو مشہور فرمان ہے نا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. اللہ اکبر. سورۃ الفاتحہ، صرف سورہ ایک فاتحہ، سورت ایک سورہ ہمارے یہاں مبارکہ، بچے کو یاد ہوتی ہے، جی ایک سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی اور جاتی ہے. سورہ فاتحہ کی آیات مبارکہ اگر دیکھیں تو صرف 7 آیات مبارکہ ہیں. 7 آیت مبارکہ کی الحمدللہ تفسیر رب 70 العالمین سے شروع ہوئی اور ولضالین پہ ختم ہو گئی. اللہ اکبر. تلاوت کریں گے تو میرا خیال ہے 30 سیکنڈ میں شاید ساری سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی ہو جائے. جی جی. ٹھہر کر پڑھیں گے تو 1 منٹ میں تلاوت ہو جائے گی، لیکن 70 اونٹ کا بوجھ بن جائے، اور 1 اونٹ جو ہے یہ کئی من وزن اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. 70 اونٹوں کا بوجھ، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے ہزار جلدیں بن جائیں گی اللہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کی. بابو مدینۃ العلم ہے نا، آیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علوم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیضان مولا مشکل کو شاہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے. یہ صرف سورہ فاتحہ کی بات کر رہے ہیں، پورے قرآن کی تفسیر وہ تو پھر کام ہی بہت لمبا ہو جائے نا. 70 اونٹوں کا بوجھ تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کا بنے گا. یعنی ایک آیت کے کئی معنی ہیں، کئی مفاہیم ہیں. میں ایک مثال رکھتا ہوں نا، والعصر. اب یہ بالکل مختصر سی آیت کریمہ ہے، زمانے کی قسم. ٹھیک. اس زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ تو باقاعدہ اس پر نا مختلف اقوال ذکر کیے گئے. ایک قول یہ ذکر کیا گیا کہ جب سے یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، تارے یہ سب چیزیں بنی تو زمانے کی ابتدا ہو گئی. اب یہ قیامت تک زمانہ چلتا چلا جائے گا. صحیح. تو اس سے مراد یہ والا زمانہ ہے. ایک قول یہ لیا گیا. تو اس میں جو سمجھانا مقصود ہے
اب ذرا اس کی کوئی نہ کوئی حکمت تو آگے بیان کی جائے گی، اور یہ ساری تفسیر میں ہی آئے گی جی کہ زمانہ اگر مراد لیا گیا تو اس میں حکمت کیا ہے. تو حکمت یہ ہے کہ تو غور کرو ماضی میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، کیسے کیسے کر و فر والے آئے، کیسے کیسے ناز و نعم میں پلنے والے آئے، کیسے کیسے حسن و جمال والے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کی بھوک مٹ جائے، لیکن وہ سارے کے سارے خاک میں مل گئے. ہائے ہائے. تو زمانے کی قسم اس لیے یاد کی گئی کہ تمہاری توجہ اس بات کی طرف جائے کہ جیسے وہ دنیا سے چلے گئے نا ایسے تم بھی چلے جاؤ گے. اللہ اللہ اللہ. ایک قول یہ لیا گیا. دوسرا ایک قول یہ لیا گیا کہ عصر سے مراد ہے وقت عصر. جب وقت عصر یہ مراد کیوں لیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آگے اس کی وضاحت آئے گی. جی تو اس کی وضاحت علماء نے یہ ذکر فرمائی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو بالکل مدھم سی روشنی ہوتی ہے، آپ جیسے چاہیں سورج کو دیکھتے رہیں، صحیح. لیکن یہ بلندی کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی طرف دیکھنا طاقت انسانی سے باہر ہو جاتا ہے، جی بندہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اتنی بلندی پر جانے کے بعد نا اب یہ سورج بھی غروب کے قریب آ غروب گیا. ہوتا ہے. صحیح. جب ہم پیدا ہوئے تھے چھوٹا سا سائز تھا، ننھے منھے سے بچے تھے، بڑھتے 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 جوانی کی بلندی کو جا چھوا. ہاں تو جوانی کی بلندی کو چھونے کے بعد اب زندگی کا سورج غروب کی طرف بڑھتا ہے. ہائے ہائے. تو جیسے یہ سورج اتنی بلندی پر جانے کے بعد اب غروب ہونے کے قریب ہے، تو ایسے ہی تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا. اللہ اللہ. یہ دوسرا قول ہوا. جی. اب اس کے بعد تیسرا ایک قول ذکر کیا گیا کہ والعصر، اس زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ تو زمانہ محبوب کی قسم، سبحان اللہ. جس زمانے میں ہمارے آقا تشریف فرما صلی رہے ہیں اللہ علیہ وسلم. ماشاء کہ اللہ. خیر القرون کرنی، یہ میرے آقا کا فرمان بھی ہے نا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. تو جو سب زمانوں سے بہترین زمانہ ہے اس زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یاد فرمائی. یہ صرف ایک مثال رکھی ہے. جی تو مفسرین نے جو کتابیں لکھی ہیں قرآن پاک کی تفسیر پر، تو اس میں کئی چیزیں اس انداز میں ذکر کی گئیں کہ اس آیت سے یہ مراد بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ کون سا قول لیا گیا اور کیوں لیا گیا، اس کی حکمتیں بھی بعضوں نے بیان فرمائیں. جی. اور بعضوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ گرامر پر گفتگو بھی کرتے ہیں. تو یہ تفسیر کے اعتبار سے چونکہ آپ نے ذکر فرمایا نا، تو عربی زبان میں تفاسیر ہیں، اب تو انگلش میں بھی تفاسیر ہیں، فارسی زبان میں تفاسیر ہیں. دنیا کی کون سی ایسی زبان ہوگی اللہ کہ جس زبان میں قرآن پر کام نہ ہوا ہو؟ تقریباً ہر زبان میں یہ سلسلے کیے گئے. اور بعض مفسرین نے جو تفسیر لکھی ہے وہ اہل علم کے لیے لکھی ہے، عام آدمی نہیں پڑھ سکتا. عام آدمی نہیں پڑھ سکتا. اچھا. اس میں انہوں نے وہ تفسیری ابحاث کی، گرامر کی گفتگو کی، دیگر کئی، اور ایک لفظ ذکر کیا نا قرآن پاک کا، تو وہ گرامر کے اعتبار سے کیا ہے اس کا تذکرہ کیا، اس لفظ کا اگلے لفظ کے ساتھ کیا ربط ہے، اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا ربط ہے، پیچھے یہ مضمون بیان ہوا تو یہاں یہ آیا، پچھلی صورت میں یہ تھا تو اس صورت میں یہ آیا. بہت ساری چیزیں ہیں جو علماء نے تفاسیر میں لکھی ہیں. تو اب وہ ہر ایک کے حساب سے تفسیر کا بھی انتخاب ہوگا کہ کون کون سی تفسیر پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اتنی ساری تفاسیر لکھی گئی، اتنی زبانوں میں لکھی گئی، اتنے انداز میں لکھی گئی، اور ایک ایک آیت کے کئی معنی، کئی مفہوم بیان ہوئے. تو علماء کے لیے کیا ہے، تو عام عوام کے لیے کیا ہے. وہ ایک مفسر فرماتے ہیں کہ وہ ایک آیت پر غور کرتے رہے رات پر، کہتے ہیں کہ میں جتنی مرتبہ غور کرتا رہا ہر مرتبہ نیا معنی اور نیا مفہوم میرے سامنے آیا. یعنی جس کے بعد جتنا علم ہے، جس نے جتنا زیادہ غور کیا اسے اتنے معنی اور اتنے مفاہیم اس کے ملے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں خود دوسری آیت کی طرف بڑھا، اگر میں اس آیت پر زندگی بھر غور کرتا رہتا تو ہر مرتبہ نیا معنی اور نیا مفہوم میرے سامنے آتا. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا آپ کی اس گفتگو پہ نا، کہ وہ مفسر تھے، جی، انہوں نے آیت پہ غور کیا، ہر ایک نہیں کر سکتا. ان کے سامنے کئی ایک مفاہیم آئے. جس طرح میں نے وہ لفظ صلاۃ کی مثال ابتدا میں دی نا، جی، تو ہم جیسا اگر غور کرنا شروع کرے گا نا تو وہ پھر پتہ نہیں چوکے چھکے کس انداز میں کیا کیا لگا رہا ہوگا. قرآن نے کچھ اور کہا، یہ معنی کچھ اور لے رہا ہوگا. اس سوال کو میں مزید اس کو کنٹینیو ہم کریں گے، ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بھی آتے ہیں. اور غوث پاک کا بھی مجھے یاد ہے کہ ایک آیت کے آپ نے 40 معنی اور مفہوم بیان کیے تھے. غوث پاک بھی بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے جو ہے انہوں نے جتنے بھی مطالب اور مفاہیم ذکر کیے نا، تو جو تفسیر کے اصول ذکر کیے گئے یہ اس کے مطابق غور کر رہے تھے. جی، یہ غوث اعظم ہوں یا پہلے جن مفسر کا آپ نے ذکر کیا وہ ہوں، تو وہ اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر
اس کی اجازت نہیں ہے، تفسیر بالرائے حرام ہے، اس کے لیے بھی علوم چاہیے، اس کے لیے بھی علوم علم حاصل کرنا پڑے گا کہ کس طرح غور کرنا ہے. نہیں، ہم صرف درس نامی کی مثال اگر لیں، جی. درس نامی 8 سال میں مکمل ہوتا ہے، تو درس نامی کا اصل مقصد کیا ہے؟ جو عالم کورس ہے، عالم کورس کا اصل مقصد جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. چاہیے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بنیادی جن علوم کی حاجت ہے نا، وہ علوم 7 سال 6 سال 8 سال میں پڑھائے جاتے ہیں. یہ گرامر ابتدا میں پڑھائی جاتی ہے، یہ قرآن کے لیے ضروری ہے. قرآن میں کہاں کہاں کیا کیا فرمایا گیا، تو اس کے لیے علم بدیع ہے، علم بیان ہے، علم کلام ہے، علم معانی ہے، کتنے سارے علوم ہیں. اور یہ سب پڑھنے کے بعد بھی نا اصول تفسیر، اصول حدیث، وہ سب پڑھا جائے گا. اور یہ سب پڑھانے کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. یعنی ایک لفظ تقویٰ ہے، لفظ تقویٰ کا معنی ڈرنا بھی ہے، بچنا بھی ہے. تو اس کی پوری ایک فہرست ذکر کی گئی کہ کہاں ڈرنا منع کریں گے، کہاں بچنا منع کریں گے. اللہ اللہ اللہ. لفظ تقویٰ کے بعد اس میں جلالت آ جائے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نام آ جائے، تو اب اس کا منع کریں گے ڈرنا. اس کے بعد کسی اور لفظ کا ذکر آ جائے جیسے النار، تو اب اس کا منع کریں گے بچنا. نہیں، اتقوا اللہ اتقوا النار، یہ جملے سیم ہیں. سیم. ایک جملے میں اس میں جلالت آ گیا، دوسرے میں النار آ گیا. پیچھے تو لفظ اتقوا ہی ہے. جی. تو اتقوا اللہ، اس کا ترجمہ کریں گے اللہ سے ڈرو. اور اتقوا النار کا ترجمہ کریں گے آگ سے بچو. اتقوا، دونوں میں لفظ وہی ہے، لفظ سیم ہے، لیکن اب یہ اصول ذکر کیے گئے نا کہ کہاں کون سا منع کریں گے. یعنی ہر عالم بھی تفسیر نہیں کر سکتا، ہر علامہ بھی تفسیر نہیں کر سکتا، ہر مفتی بھی تفسیر نہیں کر سکتا. تفسیر کے جو اصول و ضوابط ذکر کیے گئے ہیں نا، جی، ان پر جو پورا اترنے والا ہے وہ اس چیز کا اہل ہے کہ وہ تفسیر اس کا اپنا ایک علم ہے جو پورا حاصل کرنا ہوگا. یعنی ہم جیسے لوگ یہی ہیں کہ جو تفسیر ہمیں لکھ کر دی اسی کو پڑھیں اور اسی کو سمجھیں. نے فوری طور پر کوئی آیت پڑھی نا اور ذہن میں آ گیا، جس طرح مفسر ان کی بات کی طرف دوبارہ توجہ جا رہی ہے. آیت پڑھی اور فوری توجہ میں آیا کہ اس کا تو یار یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، تو مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، تو میں اپنی طرف سے ہوائی فائر کر دوں، وہی لے لوں اپنا مطلب. ہاں، اپنا مطلب میں یوں نہیں لے سکتا. نہیں لے سکتا. جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا کسی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، کسی عالم دین نے اس کو کوڈ کیا ہے کہ یہ اس کا معنی بھی ہے؟ اگر تو ہے تو میں بیان کر سکتا ہوں، جی، اور اگر نہیں ہے تو میں اس طرف نہیں بڑھ سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اس پر چاہیے کہ یہ لوگ خوشیاں کریں. تب خوشی میں کیا کیا آتا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں خوشی میں. اب اگر کوئی اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ جناب خوشی کا موقع پر شراب بھی چڑھا جاتے ہیں، ہاں صحیح، تو کیا وہ بھی اس کے تحت آ جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے نہیں آئے گا. تو فلیفرحوا، اس کا علماء نے کیا کیا معنی لیا اور کس کس انداز میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، وہی آئے گا. سبحان اللہ. جو کام کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے، اور شریعت کا دائرہ ہمیں علماء بتائیں گے، مفتیان کرام بتائیں گے، مفسرین بتائیں گے. ہمیں اپنی نہیں چلانی، جو انہوں نے لکھ کر دیا ہے ان کو دیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے. مزید انشاءاللہ الکریم اس پر سوال ہوگا کہ ہم کون سی تفسیر پڑھیں، یہ میں آگے سوال لیتا ہوں. پہلے ہم اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو اسپیشل پرسنز کے حوالے سے خاص یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ خاص لوگوں سے کیا خاص باتیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے زندگی سنواریں، اور اس کے بڑے ہی پیارے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز و جل نیک عمل نمبر 6 سے متعلق سنیں گے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسید رضی اللہ عنہ ایک رات اپنے استبل یعنی گھوڑے باندھنے کی جگہ میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کا گھوڑا چکر لگانے لگا. انہوں نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا دوبارہ اچھلنے لگا. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا. حضرت سیدنا اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو نہ روند ڈالے. جب میں نے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک چھتری سایہ کنا ہے جس میں چراغ روشن ہے
اور وہ چھتری فضا میں معلق ہے۔ پھر وہ فضا میں گم ہو گئی اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزشتہ روز اپنے استبل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ میرا گھوڑا مست ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حضیر، قرآن پڑھو۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر مست ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حضیر پڑھو، تو میں پڑھنے لگا اور گھوڑا پھر مست ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، اسے پڑھو۔ پھر جب میں وہاں سے لوٹا تو میں نے اپنے سر پر ایک چھتری کو سایہ کنا دیکھا کہ جس میں چراغ روشن تھے اور وہ فضا میں معلق تھی۔ پھر وہ فضا میں بلند ہوتی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس وقت میرا بیٹا گھوڑے کے قریب تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے روند نہ ڈالے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملائکہ تھے جو تمہاری قراءت سننے آئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح لوگ انہیں دیکھتے اور ان میں سے کوئی پوشیدہ نہ رہتا۔ سبحان اللہ۔ قرآن فہمی یہ بہت بڑی عبادت اور سعادت ہے، بلکہ قرآن کا مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ اسے سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں، مگر افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد اسے سمجھنے اور اس میں غور و فکر سے غافل ہے۔ چنانچہ تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی برکت سے جہاں قرآن کریم کی روشن آیات کی تلاوت سننے کی سعادت و فضیلت حاصل ہوتی ہیں، وہیں ترجمہ اور تفسیر سن کر قرآن کریم سمجھنے کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا سننا کتنا اہم ہے کہ حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ اس کی تفسیر نہیں جانتے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خط آیا اور ان کے پاس چراغ نہیں جس کی روشنی میں وہ اس خط کو پڑھ سکیں، تو ان کے دل ڈر گئے اور انہیں معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر جانتا ہے، اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس قاصد چراغ لے کر آیا تو انہوں نے چراغ کی روشنی سے خط میں لکھا ہوا پڑھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے ایک سوال کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ عطاری، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تلاوت کلام پاک اور ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی عادت کیسے ڈالی جائے؟ نیکی والے جو کام ہیں ان کی عادت بالجبر بعض اوقات ڈالنی پڑتی ہے، یعنی زبردستی اپنے اوپر اس کام کو لازمی کرنا ہوتا ہے۔ بعض کام اس طرح کے ہیں کہ جس میں طبیعت میں سستی غالب آ جاتی ہے، اور عام طور پر جو کام جن میں طبیعت غافل ہو جاتی ہے یا سستی کا شکار ہو جاتی ہے وہ نیکی والے کام ہوتے ہیں۔ تو نیکی والے کاموں کا عادی اپنے آپ کو بنانے کے لیے اولاً زبردستی سختی کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کرتے ہوئے اس کام کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں طبیعت کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ سستی اور چستی جو ہے نا، اس کو کئی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا، اور تصوف کی اصطلاح میں سے قبض و بسط کہا جاتا ہے۔ تو قبض و بسط یہ تقریباً ہر طبیعت میں ہوتا ہے، کبھی ایک کام کرنے کی طرف طبیعت کا میلان زیادہ ہوتا ہے اور کبھی سستی غالب آ جاتی ہے۔ میں مثال ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کبھی اگر غور کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا مرحلہ بھی زندگی میں آئے کہ نماز تہجد ادا کر کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے رو رہا ہو، اور اسی پر کبھی ایسی کیفیت بھی آ سکتی ہے کہ کچھ عجب نہیں ہے کہ نماز فرض ادا کرنا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ یہ کیفیتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے آپ کو پابند بنانے کے لیے زبردستی اپنے شیڈول کا حصہ بنائیں کہ اس وقت میں نے قرآن ہی کو وقت دینا ہے، ترجمہ پڑھوں گا، تفسیر پڑھوں گا، تلاوت قرآن کروں گا۔ سستی آ جائے تو پھر چستی کی طرف بڑھ جائے۔ سستی آ جانا یہ عجیب چیز نہیں ہوتی، آنے کے بعد چھا جانا یہ عجیب چیز ہوتی ہے۔ آ جائے اس کو ہٹائیں، چھانے نہ لیں۔ اور فوائد اور فضائل جہاں ہم سن رہے ہیں اور اتنی برکتیں ہم سن رہے ہیں تو ہم اپنا وقت ضائع کیوں کریں؟ دنیاوی اعتبار سے بھی کئی کاموں میں ہمیں سستی آتی ہے، دل نہیں لگتا، سخت سردی ہوتی ہے، کمبل سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے کو جی نہیں چاہتا، لیکن بندہ اٹھتا ہے، نکلتا ہے، کیونکہ اس کو کام پر جانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو دکان پر جانا ہوتا ہے، یا اس کو اسکول جانا ہوتا ہے، یا کالج جانا ہوتا ہے، یا آج پیپر ہے،
تب بھی سستی ہوتی ہے تو وہ اٹھتا ہے لیکن وہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس کے بدلے پیسہ ملے گا یا اس کے بدلے اس کو دنیا کا یہ فائدہ حاصل ہوگا، تو ہمیں آخرت کا فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے نا، کہ کس قدر توجہ اس فوائد پہ و ہوتی ہے فضائل نا، ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ ایک مزدور 8 گھنٹے کام کرتا ہے، ہائے ہائے، وہ وہ گرمی میں نیچے سے اینٹیں اٹھا کے پہلے مالے پہ، دوسرے مالے لو پہ، چل پہلی رہی ہو، منزل دوسری گرمی ہو، منزل پہ، جی جو سردی ہے، گرمی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، جیسا بھی موسم ہے وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ جی اس کی توجہ ہے کہ 4 بجے مجھے 1500 یا 1200 روپے ملیں گے، جی 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 توجہ اس طرف ہے۔ تو جو ملے گا اس پہ توجہ رہے نا، تو پھر طبیعت کا میلان بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سلسلے کا وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے۔ اب یہ تو ایسا ہے کہ اس پر تو بات کرتے چلے جائیں، یہ آپ ضرور ارشاد فرمائیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے طور پر اس کا مطلب مفاہیم معنی نہیں نکال سکتے، تو اب ہم جو عوام ہیں ان کے لیے کیا وہ کون سی تفسیر پڑھے ہے جو ایک آسان بھی ہو، جو ان کو سمجھ میں بھی آئے اور اس کے مطابق وہ چل سکے؟ تفاسیر کے اعتبار سے تو میں نے دوران گفتگو عرض کیا نا کہ تفاسیر بہت وسیع ایک میدان ہے، اللہ بہت وسیع دنیا ہے۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے بحر بے کنار۔ بحر بے کنار کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں۔ کنارہ ہی نہیں ہے۔ تو عوام کو مشورہ یہ عرض کروں گا کہ تفسیر صراط الجنان جی یہ موجودہ دور کے اعتبار سے ایک عام فہم بھی ہے، اور جو چیزیں ایک آیت کریمہ کے تعلق سے عام طور پر عوام کے ذہن میں آتی ہیں تقریباً اس کی تفسیر میں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ جی عام فہم بھی ہے، مشکل الفاظ بھی نہیں ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ تلاوت کی صورت بھی ہو سکتی ہے، تلاوت قرآن کی بھی اور ساتھ ترجمہ اور تفسیر کی بھی۔ جی اسے اپنے گھر کی زینت بھی بنائیں سبحان اللہ اور اس سے قرآن فہمی کی طرف بھی قدم بڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو چیز اس میں بھی سمجھ میں نہ آئے تو وہ پھر علماء سے وہ پوچھ لے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو تمام معاملات میں ذکر کیا گیا نا سبحان اللہ کہ جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے اہل علم سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مکتبۃ المدینہ کے آپ کسی بھی دکان پر چلے جائیں اور آپ دعوت اسلامی کا جو مکتبۃ المدینہ اشاعتی ادارہ، اس سے یہ آپ صراط الجنان شریف حاصل کر لیں، اور اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے۔ پلے اسٹور پر جا کر صراط الجنان آپ لکھیں تو یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی، تو اس کو آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ تو اس میں تلاوت کرنے کا بھی آپشن ہے، ترجمہ اور تفسیر کا بھی آپشن ہے، اسی طرح ترجمہ، تفسیر، تلاوت سننے کا بھی اس میں آپشن الگ سے ہے۔ روزانہ تلاوت کی جانے والی کئی صورتیں ہوتی ہیں، سورہ یاسین شریف ہے، سورۃ الملک شریف ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کا آپشن بھی الگ سے دیا گیا ہے۔ اسی طرح تفسیر قرآن کے کئی پروگرامز بھی ایک الگ اس میں آپشن دیا ہوا ہے، اس میں موجود ہے، جس میں مفتی اہل سنت مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اس میں سلسلے جو ہے وہ قرآن پاک سے متعلق ہے، تو بہت مفید ترین یہ اپلیکیشن ہے۔ اینڈرائڈ موبائل ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور اس نیک عمل پر اس کے ذریعے بھی عمل ہو سکتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ہر خوش کو ترکہ بیان ہے۔ وہ ایک واقعہ تھا پیر مہر علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا کہ قرآن پاک میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے قرآن پاک میں۔ تو ایک پادری آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو کہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے، لیکن جو نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کربلا میں دین کے لیے، اسلام کے لیے، ان کا تو کہیں بھی تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے، اس واقعے کا تو کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ تو پیر مہر علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے، تم کو قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے، حالانکہ وہ پادری تھا، وہ جیب سے قرآن نکال کر دیکھا ہے، کہا یہ رہا کہ میں پڑھتا بھی ہوں۔ تو کہا کہ پڑھو، تو کہا کہاں سے پڑھوں؟ تو کہا کہیں سے بھی پڑھو۔ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس نے پڑھنا شروع کیا، تو آپ نے کہا ٹھہرو، کہا بھی ایک ہی آیت ہے، اور کہا کہ علم الاعداد کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا فگر بنتا ہے؟ جو علم الاعداد ہوتا ہے 786 بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لفظ امام حسین کے جو اعداد ہیں وہ 210 بنتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی، شہادت 61 ہجری میں ہوئی، اور کرب و بلا جو ہے اس کے عدد 261 بنتے ہیں۔ اسی طرح امام حسن کے عدد 200 بنتے ہیں، اور آپ کی جو شہادت ہوئی وہ 50 ہجری میں ہوئی۔ اب کا ان سب کو ملا کر پلس کرو، یعنی 210 پلس 4 پلس 61 پلس جو ہے 261 پلس 200 پلس 50، یہ جب سب پلس کیا گیا تو 786 بنتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو ابھی تو یہ ایک آیت ہے، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال پیدائش بھی ہے، آپ کے نام کے بھی کا بھی ذکر ہے، شہادت کا مقام بھی، آپ کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا بھی ہے، اور
جب آپ کی شہادت ہوئی اس کا بھی ذکر موجود ہے. ابھی تو ایک آیت ہے. تو پادری نے جب یہ دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا کہ واقعی تو قرآن ہے. باتیں بہت ساری حضور. سلسلہ اختتام اس کا تو ایک اور سلسلہ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی اور بھی کئی نیک اعمال ہیں. ہر نیک عمل ایسا لگتا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں موجود ہیں، اور بڑی ترتیب سے یہ نیک اعمال ہمیں دیے گئے ہیں اور بڑی حکمت سے ہمیں دیے گئے ہیں. روزانہ 3 آیات میں کتنا ٹائم لگتا ہے ترجمہ و تفسیر میں، 2 صفحات میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک میں نے یہ بھی پڑھا تھا، سنا تھا کہ کسی چیز پر اگر بندے کو استقامت پانی ہونا تو 1 منٹ کرنا شروع کر دے. اب 1 منٹ کچھ بھی نہیں، سستی ہو رہی ہے تو وہ کہے کہ چلو بھائی 1 منٹ، بھلے ٹائم دیکھ کر وہ شروع کر دے. تو 1 منٹ بھی پڑھنا شروع کر دینا. وہ ایک کامیاب آدمی کا قول ہے کہ آپ کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے تو اڑ کر جاؤ. اڑ کر نہیں چل سکتے تو دوڑ کر جاؤ. دوڑ کر نہیں جا سکتے تو چل کر جاؤ. اور چل کر نہیں جا سکتے تو رینگ کر جاؤ، لیکن جاؤ ضرور. آپ اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. تو نیت کریں اس نیک عمل پر عمل کرنے کی. روزانہ یہ رسالہ پر کریں، ہر مہینے اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں. اس کو پر کرنا بھی استقامت کا ذریعہ ہے کہ روز ہمیں یہ یاد آئے گا. آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ الکریم ایک اور نیک عمل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے. سلسلہ دیکھنا نہ بھولیں، نہ چھوڑیں، نہ ہی اس کی دعوت دینا بھولیں. زندگی سنواریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا جذبہ